ہم 14 اگست یوم آزادی کو اس لیے یہ شو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں جس طرح پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی، اس میں چین کا ایک یقیناً پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنا ہم سب پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ ساجد خان صاحب بلوچستان سے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ جو سی پیک پہلے چلا، روڈ نیٹ ورکس بنے، فاصلے کم ہوئے، آپ نے کیا آبزرو کیا؟ کیسے آپ نے سی پیک کے ذریعے پاکستان میں ترقی دیکھی؟ سی پیک صرف ایک روڈ نہیں ہے یا روڈ نیٹ ورک نہیں ہے، اٹس اے بیکن آف ہوپ فار بلوچستان، اٹس ہیز گیون اس اے نیو لائف۔ صرف یہ روڈ کے اوپر کنیکٹیوٹی نہیں ہے، اس کنیکٹیوٹی کے اوپر ہمارے پاس پاور انفراسٹرکچر آیا ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس جو ہے یونیورسٹیز کا جال بچھا ہے، اویئرنیس آئی ہے۔ یونیورسٹیز پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بلوچستان کے لاتعداد بچے جو ہے چائنا میں پڑھ رہے ہیں۔ بائی اون سن ہیز گریجویٹڈ فرام ووہان اور چائنیز کمپنی میں ہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس چیز نے ایک اویئرنیس تھی، بے روزگاری ختم ہوئی، لوکل انفراسٹرکچر کو ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس سے جو ہے نا ایک سیلف اسٹیم پیدا ہوئی کہ جی ہم جو ہے نا اب پاکستان کے اندر زیادہ مضبوطی سے اپنے آپ کو پہچان دے رہے بجائے احساس محرومی کے۔ حسیب جنجوعہ صاحب اورنج ٹرین سے وابستہ ہیں لاہور میں، آپ فرمائیے اورنج ٹرین سے عام پاکستانیوں کو لاہور کے جو مسافر ہیں جو سفر کرتے ہیں مختلف پارٹس میں کیا امپیکٹ پڑا؟ اورنج لائن میٹرو ریل ٹرانزٹ سسٹم ایک ایسا ابتدائی اور جدت سے بھرپور ٹیکنالوجی یافتہ منصوبہ ہے۔ چین کے تعاون سے اس منصوبے کے تحت پاکستان میں ایک ایسی ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجی کا وجود عمل میں آیا جو اس سے پہلے ہمارے ملک میں موجود نہیں تھی، اور یہ بات اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سی پیک نہ صرف بنیادی انفراسٹرکچر اور ڈھانچوں کی تعمیر کا نام نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی فروغ اور اس کی منتقلی کے لیے بھی کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نظام الدین، آپ فرمائیے کہ جو ایگریکلچر سیکٹر میں تعاون ہوا چین پاکستان کا، کچھ ایگری پروڈکٹس بھی چین جا رہی ہیں، کرٹسی یہ سارا جو تعاون چلا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ چین جو ہے چلی سے 2.5 بلین ڈالرز کی ٹریڈ کرتا ہے، وہاں سے چیری امپورٹ کرتا ہے، جبکہ ہم جی بی کے لوگ بالکل اس کے ہمسائے میں ہیں، اور انشاءاللہ ان فیوچر میں ہم یہ 1.5 بلین ڈالر کی چیری چائنا کو ایکسپورٹ کریں گے، کیونکہ چیری جو ہے جی بی میں بڑی اچھی ہوتی ہے اور اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے۔ یعنی گلگت بلتستان کے فارمرز 1.5 ارب روپے کا ایکسپورٹ کریں گے چائنا کو، صرف ایک پروڈکٹ کی۔ میں پائن نٹ کی بات نہیں کرتا ہوں، والنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دوسرے ایپریکاٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف چیری کی بات کر رہا ہوں، جو چائنا امپورٹ کرتا ہے چلی سے 2.5 بلین ڈالرز کی، جبکہ اتنی ہی چیری ہم جی بیز میں پروڈیوس کر کے چائنا کو دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم گفٹ دے دیں گے چائنا کو۔ فارمر انکم آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ ڈاکٹر امارہ صاحبہ، آپ ابھی چائنا میں ایگریکلچر سیکٹر میں ٹریننگ کر کے آئی ہیں، یہ فرمائیے کہ اس ٹریننگ کا آپ کے جو پروفیشنلزم ہے اس پہ کیا امپیکٹ آپ دیکھتی ہیں؟ ریسنٹلی میں ابھی 3 months کی ٹریننگ اٹینڈ کر کے آئی ہوں چائنا میں فار دی کیپیسٹی بلڈنگ آف 1000 ایگریکلچر گریجویٹس۔ This was the initiative taken by Prime Minister of Pakistan and it was the very first initiative جو کہ 2 countries کے درمیان میں لیا گیا۔ The main motive of this training was to get new technological ideas, business ideas regarding agriculture and livestock۔ تو وہاں پہ ہماری جو 3 months کی ٹریننگ میں ہم نے جتنے بھی نیو ٹیکنالوجی سیکھی ریگارڈنگ ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک، سو وی آر 2 weeks that we are back, so inshallah we will try کہ جو وہاں پہ سیکھا یہاں پہ آ کے اس کو امپلیمنٹ کریں گے، تاکہ ہمارا جو لائف اسٹاک سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے، دیٹ از دی بیک بون آف پاکستان جی ڈی پی، تو ہم اس کو امپروو کریں۔ انشاءاللہ we'll hope for the best۔